اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اسلامی سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن پر بادشاہت عطا کی گئی تھی؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جواب اسی ویڈیو میں دیا گیا ہے، لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کرے پورا دیکھیں۔ ویڈیو کے آخر میں جواب دیا جائے گا۔ آج ہم اسلامی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ ایک نیک، ذہین اور باصلاحیت فرزند تھے۔ اللہ نے انہیں کم عمری میں ہی حکمت، فہم اور عدل کی خاص نعمت عطا کی تھی۔ ان کا خاندان بنی اسرائیل کے انبیاء سے تھا۔ ان کی پرورش ایک نبی اور بادشاہ کے گھرانے میں ہوئی، جہاں انہوں نے حکومت، انصاف اور دینی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی ذہانت اور انصاف کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں ایک بچے کی حقیقی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی عمر کی عورت کے حق میں کر دیا۔ پھر یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، ایک تلوار لاؤ تاکہ میں بچہ کاٹ کر دونوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ یہ سن کر ایک عورت نے فوراً کہا، نہیں، بچہ دوسری عورت کو دے دو، لیکن بچہ قتل نہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہی حقیقی ماں ہے اور انہوں نے بچہ اس کو دے دیا۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی حکمت اور ذہانت کا ایک شاندار نمونہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص عطا فرمایا تھا۔ اللہ کا عظیم نبی اور بادشاہت: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیاوی بادشاہت اور نبوت دونوں عطا فرمائی، جو ایک منفرد شرف ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے مطابق چلایا اور انصاف پر مبنی فیصلے کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل سے بھرپور فیصلوں کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 78 اور 79 میں ملتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کو کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ پھر ہم نے وہ مناسب فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اس فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو سراہا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی: اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، انسان، جانور اور پرندوں پر اختیار دیا تھا۔ وہ ان کی بات سمجھتے اور ان سے بات بھی کرتے تھے، جیسا کہ حدود پرندے کے ساتھ ان کے مکالمہ قرآن مجید کی سورت سورہ نمل آیت نمبر 21 سے 27 میں مذکور ہے۔ ہواؤں اور قدرتی عناصر پر کنٹرول: اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات، انسان، جانور اور پرندوں کے علاوہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جو ان کے حکم پر چلتی تھی، جس سے وہ لمبی مسافتیں جلدی طے کر سکتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے لیے تانبے کو نرم کر دیا تاکہ وہ مضبوط تعمیرات کر سکیں۔ آج ہم اسلامی تعلیمات میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جانیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، جو نہ صرف آخرت میں کامیابی دلاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، عزت کا ذریعہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے سود جیسی لعنت کو مسلم سماج سے ہمیشہ کے لیے دور کیا جا سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کو مزید گہرائی سے جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو مال ہمارے پاس ہے وہ حقیقت میں اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ اس میں سے خرچ کرنا دراصل اپنے مال کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور انہیں اسی مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مال کو جمع کر کے رکھے گا تو قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اس طرح عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں میں اور فلاحی امور پر خرچ کرنا چاہیے، جس سے کہ دنیا و آخرت سنور جائے۔ غربا، مساکین اور یتیموں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے مال، زکوٰۃ، صدقہ اور دیگر مالی امداد کی شکل میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے ضرورت مند، مسکین، یتیم اور محتاجوں کو دینا بہتر ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی علامت ہے۔
قرآن مجید کی سورت آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اعلیٰ معیار کا مال خرچ کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ اسلامی معاشرہ سود جیسی لعنت سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے: جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں خود کو شامل کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کریں تاکہ دنیا و آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اس قدر واضح قرآنی رہنمائی کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو افسوس ہوگا اس کی دانشمندی اور علمی قابلیت پر، بلکہ وہ حق کو جھٹلا کر اپنی جہالت کا ثبوت دے گا۔ مال کے جمع کر کے رکھنے پر اللہ کی ناراضگی۔ آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے اسلامی احکام کیا ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا غصہ بخیل پر یوں ظاہر کرتا ہے: جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ لفظ عذاب ہی کافی ہوتا ہے انسانی روح کو کپانے کے لیے۔ یہاں دردناک عذاب کا لفظ استعمال کیا جانا انسان کے لیے دنیا ہی میں ہلاکت کے لیے کافی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس آیت پر غور اور تدبر کریں، ورنہ یہ دولت جس پر آج ہمیں ناز اور فخر ہے وہی کل عذاب بن جائے گی اور دنیا میں ہی ہمارے جانے کے بعد فتنے کا سبب بنے گی۔ ہمیں چاہیے کہ عقل سلیم استعمال کر اپنی دولت کو عذاب کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن نالج میں آج ہم قرآن کے حوالے سے سائنسی حقائق معلوم کریں گے۔ قرآن مجید نہ صرف ہدایت کی کتاب ہے بلکہ اس میں ایسے سائنسی حقائق بھی موجود ہیں جو جدید تحقیق کے مطابق بالکل درست ثابت ہو چکے ہیں۔ آئیے چند حیرت انگیز سائنسی حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں جو آج سے 1445 سال پہلے قرآن مجید میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور بگ بینگ تھیوری۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے: کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ جدید سائنس کے مطابق بگ بینگ تھیوری کے تحت کائنات ایک لامحدود گرم اور گھنے نقطے کے طور پر شروع ہوئی اور تقریباً 13.8 بلین یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک دھماکے سے پھیل گئی۔ یہ توسیع آج بھی ہو رہی ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ کائنات کا مسلسل پھیلاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اور ہم نے آسمان کو اپنے قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47۔ ایڈوین ہبل ایک مشہور امریکی ماہر فلکیات ہیں جس نے کائنات کی توسیع اور کہکشاں کی کشادگی اور اس کی رفتار پر ہمیں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کی دریافت کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے جو قرآن کی اس بیان کے مطابقت رکھتی ہے۔ آئندہ بھی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں مزید قرآن حقائق سائنسی روشنی میں لائیں گے، لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے نالجبل ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور سائنسی معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ طبی ٹپس میں آج ہم شہد اور زعفرانی بادام ملک شیک بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ اجزاء: 1 کپ دودھ، 5 بادام پیس کر پیسٹ بنا لیں، 1 چمچ شہد، 2 سے 3 زعفران کے دھاگے، 1 چٹکی الائچی۔ ترکیب: دودھ کو گرم کریں اور اس میں بادام پیسٹ، زعفران اور الائچی پاؤڈر ڈالیں، 5 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں، آخر میں شہد شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کریں۔ گرم یا نیم گرم سرو کریں۔ یہ روزے کے بعد فوری توانائی فراہم کرتا ہے، معدے کو سکون اور جسم میں بھرپور توانائی مہیا کرتا ہے۔ آج کے سوال کا جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان، جنات، پرندے، جانور اور ہواؤں پر بادشاہت دی گئی تھی۔ امید کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسے لازمی شیئر، سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آخر میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔